نہیں مجھے پتا ہے موضوع پہ آئے ہیں آپ، مجھے پتا ہے ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی پروگرام سٹارٹ کرنا تھا نا، تو اگر وہ ٹرمپ سن لے نا، ان کو ٹرانسلیٹ کروا لے، تو وہ پریزیڈنسی کے کینڈیڈیٹ سے تو کیا جمہوریت سے توبہ کر لے. ان سے پوچھیں گے کہ آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ کو کیا کرنا چاہیے اور دنیا کے نظام کیسے چلانا چاہیے، کیونکہ اس سے بہتر اور قابل اور مخلص انسان تو دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوا. پھر کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کی گفتگو سے نا ایسا پراسرار ماحول بن گیا. ناظرین السلام علیکم. ہمارے ساتھ ہمارے دوست آج وی ٹاک میں موجود ہیں. ان کا تعارف کیا کراؤں، آپ جانتے ہی ہیں، بڑے ذہین، فتین، فہیم، عقیل، صاحب الرائے، دانشور اور بہت سارے لفظ ہیں نا محمد علی صاحب. بالکل ضرورت نہیں ہے اس قسم کی. نہیں مجھے پتا ہے موضوع پہ آئے ہیں آپ، مجھے پتا ہے ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی پروگرام سٹارٹ کرنا تھا نا. تو سر کس موضوع سے سٹارٹ کریں؟ آپ بتا دیں کیا آج کل چل رہا ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں موضوعات تو بہت ہیں، مطلب لیکن یہ ہے کہ اس وقت دنیا کو یہ دلچسپی اور تشویش لاحق ہے کہ امریکہ جو پوری دنیا کو چلانے کا دعویٰ کرتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے یا خواہش رکھتا ہے، خود اس کا سیاسی مستقبل کیا ہے اور اس کے سیاسی نظام کا دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں وہ کیا حشر کر رہی ہیں. اصل میں نا اگر اس بات کو، امریکی انتخابات کو، آپ پاکستانی پرسپیکٹو میں اگر آپ وی لاگ نہیں سنتے یا اس نعمت سے محروم ہیں، تو کوئی گوال منڈی سے بیٹھا ڈسکس کر رہا ہے کہ بھئی امریکہ میں کملا ہیرسن کی کیا پوزیشن ہے، اور ٹرمپ کو کوئی سانگڑ سے بیٹھا ہوا اور اس کا اپنا ٹیک ہے، وہ ایک اپنے حساب سے ڈسکس کر رہا ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے، خاص طور پہ جو لاہور کے چند وی لاگر ہیں، ان کے میں نے وی لاگ سنے تو مجھے یوں لگا کہ یہ ٹرمپ کا الیکشن انتہائی دیسی مسئلہ ہے، اور جس نے زیادہ طاقت والی خوراک کھائی ہے وہ دوسرے کو دھوبی پٹکا مارے گا، اور دوسرا جو ہے اس سے چاروں شانے چت ہو جائے گا. میں نے ایسے وی لاگ سنے، اور پاکستانی مبصرین ظاہر ہے ان کے علم و دانش کے تو آپ بھی بڑی شدت سے قائل ہیں، کہ اگر وہ ٹرمپ سن لے نا، ان کو ٹرانسلیٹ کروا لے، تو وہ پریزیڈنسی کے کینڈیڈیٹ سے تو کیا جمہوریت سے توبہ کر لے. اس نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں، بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ بڑے متنوع اور میں سمجھتا ہوں ہمہ جہت قسم کا انتخابی عمل امریکہ جس کا سامنا کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ صرف کوئی یوکرین کی جنگ یا مشرق وسطیٰ کا مستقبل ہی مسئلہ نہیں ہے، یا جو میکسیکنز کی امیگریشن ہے، یا مسلمانوں سے نجات حاصل کرنا، بلکہ وہ ہلک ہوگن سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کی سیاسی مہم میں مدد کرے. مشہور اداکارائیں اور گلوکارائیں جو ہیں ان سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے اپنی ریٹنگ اور مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی رنگین اور دلچسپ الیکشنز ہیں، جس میں اخلاقیات، نظریات کو جو ہے بالکل بالائے طاق رکھ کے بالکل ایک فری سٹائل ریسلنگ میچ کے انداز میں یہ الیکشن لڑے جا رہے ہیں. جو وہاں پہ لوگ وہاں پہ توقع کر رہے ہیں، ان کو رنگینی کم نظر آ رہی ہے، ان کو سنگینی زیادہ نظر آ رہی ہے. اس لیے کہ کچھ لوگ جو امریکہ میں ہمارے دوست ہیں، کچھ رپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ممکن ہے کہ کیملا ہیرسن جیت جائیں، لیکن اس کے بعد ٹرمپ نے وہ کرنا ہے کہ آپ کو 9 مئی بھول جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ میں آپ کو چلیں آپ کی طرف سے بتا دیتا ہوں کہ مطلب وی نیوز انگلش پہ بھی ایک دفعہ میں نے امریکہ کے جو سب سے سینئر اور تجربے کار جو پالیسی انالسٹ ہیں، وائن بام صاحب کا انٹرویو کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یوں فیل ہو رہا ہے کہ جو قیدی نمبر 804 ہے وہ سیاسی امیدوار اس وقت امریکی الیکشنز میں. بالکل. اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ اگر وہ انتخابات جیتتے ہیں، انتخابات کا وہ شاید صدر کا حلف بعد میں لیں، سب سے پہلے وہ فلائٹ بک کرائیں گے اڈیالہ تک کے لیے، اور وہ جو کوٹڑی ہے جس کے اندر عمران خان قید ہیں، اس کا دروازہ خود بذات خود کھولیں گے، عمران خان کو اوپر پھولوں کی بارش کریں گے، اور پھر وہ وزارت عظمیٰ کا مسند ہوگا اس کے اوپر بٹھا کے خدا حافظ کرتے ہوئے چلیں. نہیں خدا حافظ نہیں کریں گے. وہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ کو کیا کرنا چاہیے اور دنیا کے نظام کیسے چلانا چاہیے، کیونکہ اس سے بہتر اور قابل اور مخلص انسان تو دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوا. پھر مشورہ یہی آنا ہے کہ نواز شریف کے کمرے سے اے سی اتروا دو. یہی حال ہے دنیا کے تمام مسائل کا. اچھا، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں
دنیا کے مسائل کا حل انصاف میں پوشیدہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں انصاف کی بھی کوئی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. انصاف یا تحریک انصاف؟ دونوں کی. بعض اوقات تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ دونوں آپس میں مدغم ہو گئے تھے. تحریک انصاف اور انصاف، مسند انصاف ایک ہی ہو گیا تھا. جو تحریک انصاف نہیں، تو اس میں مسئلہ صرف انصاف، تحریک انصاف تک محدود نہیں ہے. اس میں ایک پہلو انصاف کا ہے، ایک تحریک انصاف کا ہے، اور ایک منصف کا بھی ہے. ہاں بالکل. اور وہ منصف ایک اس قطار سے آئے اور اس ایسی بے پناہ محبت رکھتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. جاوید ہاشمی صاحب نے ہمیں بتا دیا تھا 2014 میں، لیکن ہمیں یقین نہیں آیا. پھر تو جب آئے نا ایک ترتیب میں اور انہوں نے کہا کہ خان کے گڈ ٹو سی یو والے لوگ آئے، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ معاملات خراب. ایک سٹیٹمنٹ آج لیکن جو ابھی تازہ ترین، جو اعلیٰ ترین منصف اعلیٰ پاکستان میں تعینات ہوئے ہیں، انہوں نے، ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے اور توقع ہے؟ بھائی دیکھیے، ہم ہمیشہ کسی شخص کے جانے کے بعد برائی کرتے ہیں. تو جو شخص مسند پہ ہے وہ کسی بھی طرح کا چیف ہے، اور چاہے وہ چیف ایڈیٹر ہی ہے کیوں نہ ہو، اس کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے. تو موجودہ چیف بہت اچھے چیف ہیں. جب یہ ریٹائر ہوں گے تو پھر اس کے بارے میں بات کی جا سکے گی، اس وقت نہیں. لیکن آج ایک بڑی مزے کی سٹیٹمنٹ ہے. آج وہ منصور علی شاہ بڑے قابل جج ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا کہ سارے مقدمات آئینی بینچ کے سامنے نہ لے جائیں، اور وہ کوئی ایسا مقدمہ تھا جو آئینی بینچ کے سامنے نہیں پیش ہونا تھا. تو انہیں خدشہ یہ ہے کہ پھر اگر آئینی بینچ بن گیا تو سارے معاملات بالا بالا ادھر چلے جائیں گے، تو پھر ان کے پاس کیا بچے گا. میں ان کی تشویش میں کافی وزن دیکھتا ہوں اور اس سے متفق ہوں. بلکہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بہت زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں سیاسی معاملات کا، جن کو پارلیمان میں اخلاق اور قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ایک پرامن انداز میں حل کیا جا سکتا ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ پہ. اور اپنے سیاسی جو مسائل ہیں ان کا پورا بار جو ہے وہ عدلیہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں. اور یوں لگتا ہے، مجھے کہنے دیجئے، کہ شاید عدلیہ کو بھی اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ سیاسی قائدین کی توقعات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو خود ان کی کریڈیبلٹی اور خود جو ان کا اصل ان کی جو ذمہ داری ہے اس پہ منفی اثر پڑ سکتا ہے. بالکل یہ بات ہے. ویسے میں نا بہت عرصے تک آئینی عدالت اس عدالت کو سمجھتا رہا جو آئینہ دکھاتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ کچھ اور چیز ہے. لیکن آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور جو مقدمہ سن رہے ہوتے ہیں آئینہ وقت کا ان کے سامنے بھی ہو. لیکن اس میں مجھے آپ نے آئینے کا لفظ استعمال کیا، اس سے میں اس وجہ سے بھی متفق ہوں کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ایک روایت ڈالی آئینہ دکھانے کی، عدلیہ کو بھی آئینہ دکھانے کی، عوام کو عدلیہ کا آئینہ دکھانے کی، اور جو ہمارے قانونی ماہرین ہیں ان کی اصلیت بھی لائیو ٹیلی کاسٹ آف جو کارروائی ہے سپریم کورٹ کی، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جن کو ہم بڑے جغادری قسم کے وکلا سمجھتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے دلائل میں کتنا وزن ہے، اور وہ کتنا ہوم ورک کر کے آئے ہوئے ہیں، یا وہ صرف عوام کا جو پیسہ ہے اور وقت ہے وہ برباد کر رہے ہیں اپنے تجربے کے نام پہ. بالکل ایسے ہی ہمارے سامنے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو رسم ہم نے روا رکھی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، مجھے یوں لگتا ہے کہ بڑا آدمی جو ہے نا، جو جمہوریت والا زیادہ نام لے، اس کا حشر ہم یہی کرتے ہیں. آپ دیکھیے نا، ثاقب نثار کو کبھی کسی نے ان کی گاڑی پہ اس طرح حملے نہیں کیے، کسی نے ان کے گھر پہ پتھراؤ نہیں. چودھری صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہاں وہ اس لیے کہ وہ ایک درست لائن پر آ چکے تھے نا، وہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹڈ تھا. قاضی فائز عیسیٰ پھر قاضی فائز عیسیٰ ہیں، انہوں نے بار بار جمہوریت کا نام لے کے بڑے لوگوں کو اریٹیٹ بھی کیا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ایک تکلیف دہ سبق یہ اس سے نکلتا ہے کہ اقتدار اختیار کو عوام سے ایک محتاط فاصلہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ عوام میں بہت زیادہ گھل مل جائیں، ان کے بہت قریب ہو جائیں، تو ایک اس کو آپ کا دشمن آپ کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے. ہاں وہی بات ہوتی ہے. اگر جیسے یحییٰ آفریدی نے پہلے دن کہا کہ یوٹیوبر وہ جو بات ہے وہ اس نے تصویر کھینچی، انہوں نے اپنا سیکیورٹی والا بندہ ہی فارغ کر دیا. اگر وہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ بھی اس رعونت اور تکبر کا مظاہرہ کرتے
تو معاملات یہاں تک نہ پہنچتے، لیکن وہ انسان دوست قسم کے آدمی تھے، تو یہاں پر انسان دوستی کی سزا ملتی ہے۔ اب دیکھیں نا، علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک تازہ بیان آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ 9 نومبر کو تاریخی جلسہ ہوگا۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یا پہلے 9 مئی کیا، اب 9 نومبر، تو یہ 12 مہینے کی 9 تاریخ انہوں نے فکس کرائی ہوئی ہے۔ 900 چوہے کھا کے بلی، ہاں، یہ 9 کا جو عدد ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی کوئی نفسیاتی اور روحانی اہمیت ہے، کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی خاص انسیت ہے، یا کسی نے ذائچہ بنا کے یہ تجویز دی ہے کہ جو 9 کا عدد ہے وہ ریاستی اداروں پہ بھاری ہو سکتا ہے۔ یار کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو سے نا ایسا پراسرار ماحول بن گیا ہے، لگتا ہے شمشان گھاٹ پہ کالے کبوتروں کی خون زدہ لاشیں لٹکی ہوں گی اور اس طرح کا، تو اس طرح نہ کریں۔ لیکن 9 سے ایک اور مراد یہ ہے کہ اس کا لٹرل ترجمہ تحریک انصاف کی سیاست ہے۔ جب یہ انگریزی میں 9 کہتے ہیں نا، 9، تو وہ تحریک انصاف کی سیاست، جو کچھ انہیں کہیں کہ یار سیاسی جماعتوں سے اتحاد کر لو، معیشت پہ بات کر لو، دوسروں سے مل کے چلو، 9، تو وہی 9 انہوں نے کہا کہ احتجاج کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ انگریزی کا 9 ہے جس کو اردو کا 9 بنا ہاں، دیتے ہیں۔ اچھا، اسی 9 سے یاد آیا کہ ایک رائے جو بہت زیادہ پذیرائی حاصل کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پرائیویٹائزیشن کو بھی 9 کیا جائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، ابھی پی آئی اے کا معاملہ بھی سامنے ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ جناب پی آئی اے تو پرائیویٹائز ہونے سے بچ گئی، بہت بڑا قومی اثاثہ ہے جو کہ اونے پونے بیچنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو یہ تو ملکی مفادات کے خلاف ایک سازش نہیں ہے؟ اصل میں نا ہمارے ہاں جہاز اتنے ہو گئے ہیں کہ اب بعض اوقات ایئر لائن کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے اگر آپ، ہمارے دوست ہیں یار بیچارے بہت ہی اچھے آدمی ہیں، مفتاح اسماعیل، انہوں نے ایک زمانے میں بیان دیا کہ یہ پی آئی اے 1 روپے میں بھی اگر نیلام ہوتی ہے تو خدا کے لیے کرتے، اسٹیل مل بھی، لوگ لٹھ لے کے مفتاح کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ تو ملک کی مفادات کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد مفتاح بیچارے کو معافی مانگنی پڑی۔ لیکن یہ جو ابھی ڈیل ہوئی ہے کہ ایک ہی بیڈر تھا، 10 ارب روپیہ دے رہے تھے، میرے خیال میں پاکستان پی آئی اے کو اور حکومت پاکستان کو اس سے اچھی ڈیل نہیں مل سکتی۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا خسارہ اتنا زیادہ ہے، ہر سال حکومت پاکستان کو اتنا ایک خسارہ خیز پروجیکٹ پہ انویسٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو آپ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو نان پرفارمنگ، بینکرپٹ اور خسارے میں جانے والے سرکاری ادارے ہیں، جن میں پی آئی اے بھی ایک شامل ہے، ان سے جان چھڑانا جو ہے وہ پاکستان کے معاشی مفاد میں اس لیے ہے کہ وہ جو خسارہ ہے کم سے کم وہ 500-600 ارب کا جو کہ ٹیکس پیئر آپ اور میں مہنگائی کے شکل میں ادا کرتے ہیں، اس سے عوام کو بچایا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اس کا ہائیلی یونینائز ان ایفیشینٹ سٹاف ہے، اس کا بوجھ بھی عوام کے جیب پہ نہ ڈالا جائے، بلکہ اگر کوئی پرائیویٹ انویسٹر ان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے، اس کو بہتر خطوط پہ پروفیٹیبل ایفیشینٹ ادارہ بنا سکتا ہے تو اس کو بنانے دیں، چاہے وہ 10 ارب روپے دے، چاہے وہ 1 ارب روپے دے، چاہے وہ 1 روپیہ دے۔ سیریسلی میں یہ مذاق میں نہیں کہہ رہا۔ تو ترجیح یہ ہے کہ اس وقت ایک لائبلٹی سے جان چھڑائی جائے، ایک ایسٹ سے آپ کما کتنا سکتے ہیں، یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان، آپ تھرو آؤٹ دیکھ لیجئے، ان کی اکنامک اسٹریٹجی جو ہے نا وہ غلط ہے۔ وہ کاسٹ کٹنگ کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے کم کر دیے، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اتنے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن دنیا میں ترقی کاسٹ کٹنگ سے نہیں ہو سکتی، انکم بڑھانے سے ہوتی ہے۔ تو آپ کو انکم بڑھانی ہے، لیکن یہ جو ناکردہ قسم کے انسٹیٹیوٹ ہیں جو گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لیے ہیں، ان کو آج ہی اگر جس مرضی قیمت پہ نکلتے ہیں تو انہیں دے دینا۔ پاکستان کی معیشت اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ایک کنٹروورسی اس میں اور آ گئی کہ پنجاب پی آئی اے کا نام پنجاب ایئر لائن نے میاں صاحب نے کہا ہم بھی بنا، کیا واقعی ہے سر؟ یار وہ مریم اورنگزیب نے، لیکن انہوں نے کوئی بیٹل پہ تو حصہ لیا کر دی ہے، ان کی بیٹ تھی تو خیر، لیکن جو ہے تصحیح تو کر دی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی لگتا یہی ہے کہ ایک سٹیج آئے گی کہ پنجاب ایئر لائن بنے گی۔ آج سب سے ہاٹ ٹاپک ہی یہی ہے، کیا صوبے اپنی ایئر لائن بنا سکتے ہیں؟
پھر تو ایک سٹیج آئے اگر پاکستان تو ترقی. اس میں حرج کیا ہے کوئی کہ حرج آپ نہیں. سیالکوٹ ایئر لائن بنا لیں، فیصل آباد ایئر لائن بنا لیں، تو بھائی ایئر لائن کا کام ایئر لائن سے، اس کا کوئی صوبائیت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پتہ ہے کیا، آپ پی اے کو پی ایس ایل کی طرح نہ ڈسکس کریں کہ کیا ادھر مسئلہ ہے ادھر کی بھی ٹیمیں بنا لیں، ادھر کی بھی ٹیمیں تو ٹھیک ہے نا ایسا. لیکن اس کے لیے کیپیسٹی ہونی چاہیے نا اکانومی میں. وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں. اکانومی آپ کی ویسی ذرا سا کچھ ادھر ایک دھرنا ہوتا ہے، ساری اکانومی اسٹاک مارکیٹ بیٹھ جاتی ہے. خیر یہ لمبی گفتگو ہے، آج کے لیے اتنے کافی ہے. بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.